میں نے وہیں اسمبلی کی لائبریری میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، یونس عزیز زہری صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، صدر ہیں وہاں، ان تمام کو میں نے بلایا، اور سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب بھی شاید وہاں مسلم لیگ نون سے تھے، اور باقی حکومتی ارکان تھے. ہم کوئی 8-10 لوگ بیٹھے، اور اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد آپ اس کو کمیٹی میں بھیج کے اور پھر بے شک پاس کرا لیں، اگر ہمارے کوئی اعتراض ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے. مہرانی درود سر باتوں پر بلوچ راجہ شرفندار جگہ اور کچھ میں زندوان وشبات. آج ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے وسائل پر کہ جن کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے. کیا 18ویں ترمیم کے بعد کوئی چینجز آ گئی؟ تو ابھی جب نئی 2025 مائنز منرل بل جو ایکٹ جو 2025 کی بات کر رہا ہوں، اس دوران میں ہمارے جو قوم پرست یا قوم دوست لیڈروں کا کردار کیا ہے، کتنی پٹیشنز دائر ہوئے ہیں، کتنی احتجاج ہوئے ہیں، اور ان کو ریزسٹ کرنے کا طریقہ اور آخری ملاحر یا ریڈ لائن کیا ہے، اس بل کو پاس کرنے کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب نوابزادہ حاجی لشکری رئیستانی صاحب، کہ وہ خود ایک سیاستدان ہیں اور قبائلی رہنما بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ ایک سوشل اور سماجی کارکن بھی ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو یا سماجی حوالے سے ہو یا بلوچستان کے سائل وسائل کی بات ہو، تو ہر وقت تو اس کے بیانات اور اس کے پروٹیسٹ اور اس کے احتجاجات ہمیں سامنے آتے ہیں. جس طرح اس نے ابھی بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے جو مائنز اور منرل بل کے حوالے سے. اس سے ہم ساری جانکاری لیں گے کہ یہ بل ہے کیا، اور اس کے پاس کرنے سے بلوچ قوم کو کتنی نقصان ہوگی اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور آئندہ وسائل کو لوٹنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آج سب سے پہلے میں آپ کو گیدان ٹی وی میں وشات گشاں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روکت میں ٹائم دیتے ہیں اور آتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں کہ آپ کی جو پٹیشن دائر کی اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور کچھ بلوچستان کے سیاسی ایشوز ہیں جو مسائل ہیں، مگر سب سے پہلے آپ ہمیں ہمارے جو سامعین ہیں تو ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں ان چیزوں کو مائکرو لیول یا بیسک لیول پہ، کہ مائنز اینڈ منرل بل بذات خود کیا ہے، اور اس کی منظور کرنے سے 18ویں ترمیم کی کتنی وائلیشن ہوئی ہے، اور بلوچ قوم کو کیا نقصانات ہوں گے اس بل کے آنے کے بعد. واجہ آپ کا شکریہ، آپ نے تکلیف کر کے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے توسط سے میں پاکستان سے اور بلوچستان سے خصوصاً باہر جتنے بلوچ ہیں ان سے مخاطب ہو کے اپنا نقطہ نظر پیش کروں، اور پھر بلوچستان کے اندر بہت سارے لوگ دلچسپی بھی رکھتے ہیں آپ کے چینل میں، اور ہماری گفتگو یقیناً وہ سنیں گے. اب ایک فیصلہ 2013 میں بھی ہوا. کچھ لوگوں کو پاکستانی چینلز نے بھرپور سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ حقیقی قیادت ہے. اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی جس میں سو کالڈ نیشنلسٹوں کو بٹھایا گیا، اور وہاں انہوں نے ڈی ایچ اے ایکٹ کو 10-15 منٹ میں پاس کیا، جس کے ذریعے جہاں بھی ریاست پاکستان چاہے وہ اس ایکٹ کے ذریعے ہماری جائیدادوں پہ قابض ہو سکتا ہے. اور وہ اس کے خلاف میں اور کچھ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ سپریم کورٹ میں بھی کیس لڑ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے ایکٹ بلوچستان کے قومی امور کے برخلاف ہے، کیونکہ ہم ایک قومی وحدت ہے، اور کسی بھی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ ہمارے قومی زمینوں کو کسی ایکٹ کے تحت قبضہ کرے اور ہمارے لوگوں کو اپنے حق سے محروم رکھے. اس کے خلاف بھی ہم گئے. یہ 2013 کے حکومت نے یہ ایکٹ پاس کرایا. اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اب اس کے بعد پھر 2023 میں سرینا ہوٹل میں یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو انتشار کا شکار بائی ڈیزائن بنایا گیا. تو پھر سرینا ہوٹل میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک حکومت کو تشکیل دی جائے گی جس میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے پارٹیاں یہ ایک نورا کشتی کر کے بلوچستان کو کے وسائل کو بیچ کے اس کے بعد اختیارات کو وہ وفاق کے حوالے کرنے کے بعد وہ بیٹھیں گے اور پی ایس ڈی پی کا لوٹ مار کریں گے. اب اس کے تحت 12 مارچ 2025 کو ایک قانون پاس ہوا، ایک ایکٹ پاس ہوا جس کو کہتے ہیں مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025.
جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھے. کچھ نے پاس کیا. جمعیت علماء اسلام کے ضابط ریکی صاحب نے یہ بل ٹیبل کی اور اس کے بعد بہت خاموشی سے پاس ہوا. کیونکہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں تو پھر ہم اس کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے کی حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں بلوچستان میں, ان کا ضرور کوئی نہ کوئی ٹارگٹ یہ ہوتا ہوگا کہ بلوچستان کے اختیارات کو کم کرے, اس کے وسائل کو لوٹے. تو پھر ہم بہت ہی معاملات کو مہین طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 جو 12 مارچ 2025 کو پاس ہوا, 14 مارچ کو گورنر بلوچستان بڑے جلد بازی میں اس نے اس ایکٹ کو پاس کرایا, دستخط کی. تو پھر ہم نے اس کو جب دیکھا تو یہ پاکستان کا آئین, صوبائی خود مختاری اور وہ ایگریمنٹ جو خانقلات کے ساتھ محمد علی جناح نے سائن کی تھی, جس کا ایک کاپی آپ کو میں نے بھیجا, میں نے دیکھ لے, اس سب کو وائلیٹ کر رہا ہے. آرٹیکل 172 کا سب آرٹیکل 2 اس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک ادارہ بنایا گیا SIFC, یعنی یہ اسپیشل ایک ادارہ بنایا گیا جو ان تمام منرلز کا سودا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ لگا کے اسلام آباد میں یہ فیصلہ کرے گی, جس میں وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے آرمڈ فورسز کے کوئی طاقتور شخص اور اسی طریقے سے صوبائی حکومت میں جس طریقے کی صوبائی حکومت آج ہمارے سر پہ مسلط یہ ہوں گے, اور وہ کسی بھی بہت بڑے انٹرنیشنل اسٹریٹجک منرلز کا صوبے سے نہیں پوچھیں گے. ان کے تمام معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا مرکزی حکومت, جو پاکستان کے آئین اور خانقلات اور اس کے ساتھ محمد علی جناح کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو پھر ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو دعوتیں دی. پولیٹیکل پارٹیز یقیناً انہوں نے ٹوٹل پورا کیا, کچھ عرصے ہمارے ساتھ آئے بیٹھے, مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیونکہ ان کو 30 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا تھا کہ وہ اس میں بھی خردبرد کرے, جہاں ہمارا آئندہ نسلوں کا مستقبل کا سودا ہوا اور کچھ لوگوں نے کچھ ارب میں ہوا, مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ایک عوامی رائے کو ہم نے ہموار کرنا تھا. ساتھ ساتھ پھر ہم ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن دائر کی کہ یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ, صوبائی خود مختاری, صوبے کے منرلز پہ اختیار, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں جو اسٹریٹجک منرلز ہیں, تیل اور گیس کا بھی آدھو آدھ کا فیصلہ ہی ہوا کہ آدھا صوبے کے پاس اس کے ریونیوز جائیں گے اور آدھا وفاق کے پاس. وہ تو اس کو چھوڑ دیں, انہوں نے باقی مائنز کو بھی منرلز کو وفاق کے پاس اس ادارے کے حوالے سے دے دیا. اس ادارے میں اسلام آباد سے باہر کے لوگ بیٹھیں گے, نہ کوئی اپیل ہو سکے گا, نہ کوئی پوچھے گا, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے انویسٹر کو اور سب کچھ لے جایا جائے گا. اب میں آپ کو 2-3 مثال دوں کہ جہاں وفاق نے اختیارات اپنے پاس لیے ہیں, مثلا 1954 کے لگ بھگ سوئی گیس بلوچستان سے نکلا. آج بھی کوئٹہ میں گیس کا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. ڈیرہ بگٹی کے اطراف میں تو گیس نہیں ہے, کبھی وہ سرداروں پہ رکھتے ہیں, کبھی کس پہ رکھتے ہیں. اب وہ گیس ڈپلیٹ ہو رہا ہے, اس کے ہزاروں ارب وفاق ہمارا قرضدار ہے, وہ آج تک ہم کو نہیں ملا. پھر بھی اس کا یہ لوٹ مار کے بعد وفاق الزامات بلوچستان کے لوگوں پہ لگاتے ہیں, مگر وہ جو سہولت کار ان کے ساتھ ہیں ان پہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک تو گیس ہمیں نہیں ملا, پنجاب کے اور باقی صوبوں کے انڈسٹریز کو ہمارا گیس بیچا گیا. اس کے نتیجے میں ہم کو جو ترقی ہونا تھا, یہاں جو ڈیولپمنٹ ہونا تھا, وہ آج تک نہیں ہوا, اور بلکہ اس کو چھپانے کے لیے مختلف تعبیر غلط کرتے گئے بلوچستان کے پسماندگی کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہمارا سائندک کا جو ذخائر تھے, اس میں سونا اور چاندی اور پیتل اور اسٹریٹجک منرل تھے, وہ چین کو دیا گیا. پھر سبز باغ دکھانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد بڑے ترقی ہوں گے.
چین نے اس کے اندر سے صرف سونا چاندی اور تانبا نہیں نکالا، بلکہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسٹریٹجک منرلز ہیں جس کا آج منوپلی چین کے پاس ہے، وہ ہمارے صوبے سے اس کے ابتدا ہوا. آج اس چاغے کے علاقے میں آپ جائیں، کوئی وہاں ترقی نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں چند بڑے بڑے چھاونیاں بن رہے ہیں اور بننے جا رہے ہیں. یہ وفاقیات میں کیونکہ تھا، اور وفاق نے اپنے شاہ خرچیوں پہ بلوچستان کے وسائل خرچ کیے. اس کے جی بعد ایک اور بات ہوا، ہاں ہاں یہاں سی پیک کا ڈھونگ رچایا گیا، اور وہ بھی وفاق کے ذریعے. سی پیک میں یہ بتایا گیا کہ گیم چینجر ہے اور پورے فلانا یہ سب کچھ ہوگا. سی پیک کے جو ملازمتیں تھیں وہ بھی اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کو ملے. بلوچستان کی شاید کسی شخص کو کوئی سویپر یا مالی کا ملا ہوگا، مگر سی پیک کا فائدہ 52 ارب ڈالر کا ہم سنتے ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ. وہاں میٹرو ٹرین بنے، وہاں اورنج ٹرین بنے، ہائی ویز بنے. آج گوادر میں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، اور یہ گیم چینجر یقیناً گیم چینج کیا ہوگا. آج مگر بلوچستان میں کھانا جنگی ہے، بلوچستان کے اسٹوڈنٹس پہاڑوں کا رخ کر چکے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہوا کہ جس کام کو وفاق نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان میں پسماندگی، بے روزگاری، غربت اور بے چینی میں اضافہ ہوا. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور کوشش کی گئی. میں نے، میرے خاندان نے اس کا سزا کاٹا، ہم مزاحمت کرتے رہے. اس وقت میں پارٹی کا صدر تھا، نواب اسلم ریسانی صوبائی وزیر اعلیٰ تھے، ریکودک. اب ریکودک کے بنیاد میں ہم نے یہ سوچا کہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے ذریعے ہو. ہم نے سوچا کہ اس کو ہم بلوچستان خود چلا سکتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج آپ ٹیکنالوجی باہر سے خرید کے اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے چند ارب روپے بھی رکھے گئے، کیونکہ وفاق کو یہ بات ہمیشہ خطرہ لگتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، یہاں خوشحالی ہو، یہاں بے روزگاری ختم ہو، یہاں تعلیم ہو. تو یقیناً ہمارے وسائل بلوچستان کو تو بہت آگے لے جا سکتے ہیں اور باقی پاکستان کو بھی پال سکتے ہیں. مگر آج عام بلوچ لگ بھگ کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ جو بارڈر کے بلوچ ہیں، وہ ایرانی پیٹرول پہ تو اپنا پیٹ پال رہے ہیں، مگر اپنے وسائل کوئی اور لوٹ کے لے جائے، اور پھر ہم باقی زندگی اور آئندہ نسلیں کیسے گزاریں. تو اس کے بنیاد پہ ہم ہائی کورٹ میں گئے، کیونکہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں. ہم اور ہمارے ساتھیوں نے، واحد راستہ ہے ایک سے کہ میں ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہاں اس سے میں بات کروں. آپ نے ایک دو بات کی، میرے ذہن میں سوال ہے ایک دو. ایک تو یہ کہ واقعی گوادر کے حوالے سے گیم چینجر کے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو بھی چائنا بھیجا گیا، بلوچستان کو بھی اگنار کے اسٹوڈنٹس کو جو طالب علم تھے. اور دوسری بات آپ نے کی گیس کے حوالے سے، کہ یہ بھی مثال آپ نے دی اس ریکارڈ کو سندھ کا. تو گیس کے حوالے سے اس دوران سے لے کر آج تک میں نے نواب اسلم صاحب سے کو انٹرویو کی اور پوچھا ہے، اور چونکہ وزیر اعلیٰ رہے، اور ڈاکٹر عبدالمالک صاحب سے بھی میں نے انٹرویو کی، یہی پوچھا ہے کیونکہ وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. جب چیف منسٹر نے یہ بول رہا ہے کہ ابھی دیکھیں رشیا ہے وہ یورپ کو گیس سپلائی کر رہا ہے، ابھی ان کو پیسہ بھی دیتا ہے اور ان کو ڈنڈا بھی دیتا ہے نا، اور پیسہ بھی لیتا ہے ان سے، اور ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. بلوچستان پاپولیشن کے حوالے سے پاکستان دنیا کا آبادی کے حوالے سے دنیا کا سب سے 5واں بڑی ملک ہے، اس کو فری میں گیس سپلائی کر رہا ہے. جی تو کیا آج بھی جی بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان اسمبلی کو، بلوچستان کے بااختیار لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 50 سے لے کر آج تک کتنی گیس لے جا چکے ہیں یا لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جہاں بھی اپنے وسائل کے لیے آواز اٹھایا گیا، وہاں پھر ریاست اور اس کے صوبائی سہولت کاروں نے فساد برپا کیا، اور کہیں نہ کہیں بلوچستان کے لوگوں پہ غداری کے ٹھپے، فتنۃ الہند یہ وہ ہوا. آج بھی آج کا تو اسمبلی 99% وہ تو نہیں سرینا ہے. ہوٹل کا پیداوار ہے. سرینا پولیٹیکل پروجیکٹ اور پروجیکٹ کے تحت چل رہا ہے. آج والے تو آواز نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، سیلانی کا ایک خیراتی ادارہ کھولا یا ستاریدی کا بت لگا لیا انہوں نے، ساتھ ساتھ کوئی ہاسپٹل کھولا، مگر آج والوں میں یہ اختیار نہیں ہے، نہ ان کو اس ایجنڈا پہ لایا گیا ہے
کہ وہ بلوچستان کے حقوق پہ بات کریں. تو ایک آواز ہے, ایک میڈیا کا آواز ہے, سیاسی کارکنوں کا آواز ہے, ہائی کورٹ کا دروازہ ہے. یقیناً ہم اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. مگر میں ایک عرض کروں کہ ایک راستہ اور بھی ہے کہ یوم احتساب ہو. وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج اس قسم کے قانون سازی ڈی ایچ اے ایکٹ کو اچانک انہوں نے پاس کیا, ان اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو یا حکومت نے پاس کرایا, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آج مثلاً جمیت کا ایک ایم پی اے جس نے اس بل کو ٹیبل کیا, وہ کہتے ہیں میں لانگ مارچ کروں گا. آپ لانگ مارچ واشک سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اسلام آباد نہ کریں, ایم پی اے ہاسٹل سے سیدھا اسمبلی میں جائیں اور لانگ مارچ کریں. اگر آپ کے خاموشی سے یہ ہوا کہ آپ نے بلوچستان کے تمام وسائل آئندہ نسلوں کا جو گارنٹی تھا ترقی کا اسلام آباد کو دیا, تو لانگ مارچ سے نہیں ہوگا, قانون سازی سے ہوگا. وہ قانون سازی بلوچستان اسمبلی میں ہوگا. لوگ پی ایچ ڈی پی کے بنیاد پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور بلوچستان کے کھربوں کا جو وسائل تھے ان کو بیچ کے اب وہ لانگ مارچ کی طرف لوگوں کا توجہ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یقیناً مجھے اس بات پہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, مگر ہم ان اداروں کو تو لوگوں کے سامنے لا کے کھول سکتے ہیں کہ کیا بلوچستان کے حقوق کا وہ تحفظ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہی راستہ ہمارے پاس ہے, سیاسی عمل ہے, اور سیاسی عمل میں ہم نے عدالت کا راستہ کھٹکھٹایا ہے. اب مثلاً اس طریقے کی باتیں اسمبلی میں ہوتی ہیں کہ ہمارے وسائل کو لوٹا گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. تو پھر ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر واچ ڈاگ ہوتا ہے اپنے سماج کا, وہ محافظ ہوتا ہے اس کے حقوق کا. ان کو جب پتہ نہیں چل رہا ہے تو پھر کبھی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی بلاول کو گلے لگا رہے تھے. تو ان کو یہ بات ہوتا, جب بلاول کو انہوں نے کل پرسوں گلے لگایا تو ان کا ضرورت یہ تھا, ان کو کہتے کہ اس آپ ایکٹ کو واپس لیں صوبائی اسمبلی, اور میں جو اپوزیشن حکومت واپس لیں. مگر وہاں یہ بات نہیں ہوا ہے قطعاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سودے بازی ہے. اب میں نے کہا کہ یوم احتساب ہے, سیاسی کارکن اگر پولیٹیکل پارٹیز میں بچے ہیں, اگر بچے ہیں, ٹھیکیدار اور سرمایہ دار اور سمگلرز ہیں تو الگ بات ہے. اگر سیاسی کارکن بچے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, وہ احتساب کریں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کا, وہ احتساب کریں اپنے سو کالڈ کلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ جناب یہ آپ کس طریقے سے اس قانون کو پاس کیا. آج آپ تمام لیڈرشپ سے اسلام آباد میں ملتے ہیں, سرینا میں آپ کیوں گئے تھے؟ تو احتساب ہونا چاہیے. آپ کے توسط سے ہر سیاسی کارکن کو آواز دیتا ہوں کہ اپنے آئندہ نسلوں کا مستقبل کو بچانے کے لیے اپنے پارٹیوں کے ادارے کے اندر ان کا احتساب کریں. تو ایک بات آپ نے کی کہ جمعیت کے ممبر نے بل پیش کیا تھا یا ان کی وجہ سے پاس ہوئی تھی, تو بحیثیت نواب اسلم رئیسانی جو خود اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ کے بھائی ہیں, بحیثیت بھائی آپ نے جو پٹیشن دائر کی, آپ نے اس سے مشورہ کیا یا بات کی اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اور میرا سب سے اہم رشتہ میرے مٹی اور لوگوں کے ساتھ ہے. مگر آپ اگر ان دنوں میں خبر پڑھیں, انہوں نے بھی ہمارے پیٹیشن کا حمایت کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اور پیٹیشن اگر مجھے بھی شامل کرے ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, یا 110 میں 110 مناسب نہیں تھا. بہرحال پھر وہ اس تمام بل کے مخالفت میں ان کے آواز اٹھی ہے, اور ان کا مکمل تائید و حمایت مجھے حاصل ہے کہ اس جعلی قانون کو, لوٹ مار قانون کو, مستقبل کو مزید تاریک کرنے کے قانون کو ہم روکیں. ہم اسمبلی میں نہیں, ہم اسمبلی سے باہر ہیں. بہرحال پھر یہاں یہ ہوا کہ جب ہمارا آواز اٹھا اور کہیں نہ کہیں سیاسی کارکن نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز سے سوال کی, تو پھر ایک میٹنگ صوبائی اسمبلی کے کمیٹی روم میں ہوئی. کیونکہ یہ ایک سب کا ادارہ ہے تو ہمیں بھی اس میٹنگ میں بلایا گیا. ہم نے ان کو یہ کہا
کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا میں کیا نام لوں، کچھ نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، کچھ نے کہا سڑک پہ نکلیں گے، جو اسمبلی میں موجود ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ سڑک پہ نہ نکلیں، کیونکہ یہ قانون اسمبلی میں بنا ہے، ٹوٹے گا بھی وہیں سے، نہ علمو چوک سے نہ برما ہوٹل میں. تو ان کو ہم نے پھر یہ کہا، اس بات پہ قائل کی کہ آپ تکلیف کر کے ایک قرارداد لائیں کہ اس قانون کو اثر نو وزٹ کیا جائے. اس کے بعد یہ قرارداد پاس ہوا. اب ہوا یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کمیٹی میں اپنے سفارشات دیں. اب کمیٹی آج تک نوٹیفائی ہوا ہی نہیں ہے. گفتگو کے لیے ایسے چھوٹے موٹے محفلیں سجائی گئی، مگر وہ گفتگو والے 2 میٹنگ ہوئی. ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کے ساتھ اپنے سفارشات دے رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. اس کے بعد مائن اونرز ایسوسی ایشن کا ایک جنرل سیکرٹری ہے، اس کا 1 انچ بھی مائن نہیں ہے، نہ زمین ہے، وہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے. اس کا ایک میٹنگ اور واٹس ایپ گروپ بنا. ہم نے انکار کیا کہ واٹس ایپ پہ بلوچستان کے فیصلے نہیں ہوں گے، نوٹیفائی کیا جائے کمیٹی کو، پھر ہم کو بلایا جائے، ہم جو سفارشات پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہی سفارشات کو ہمارا جو گروپ ہے ہم ان کو پھر لے جا کے پریس میں بھی دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مگر اس کے بعد پھر کمیٹی کا کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر حال ہی میں ایک ہمارا ہیئرنگ تھا اسمبلی میں. چیف جسٹس نے پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھا کہ آپ کمیٹی میں جائیں گے یا عدالت میں. اب جب کمیٹی نوٹیفائی ہوا ہی نہیں ہے، اس میں جمعیت اور ڈاکٹر مالک صاحب اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یہ تو انہوں نے کہا ہم کمیٹی جائیں گے. انہوں نے اپنے پیٹیشن واپس لی. ساتھ ساتھ اچھا 2-3 اور پارٹیاں ہیں. اتنی کتنی پٹیشن دائر ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور آپ کا پٹیشن نمبر کون سا ہے؟ جی مجھے پیٹیشن نمبر مجھے یاد نہیں ہے. میرا پیٹیشن ہے، ہمارا ایک گروپ ہے، ہمایون کرد صاحب ہے اس میں، بیرسٹر اقبال خان کاکڑ ہے، ہم ہمارا گروپ ہے. باقی پارٹیوں نے وہ کی. اور اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں میں نے پارٹیوں دیکھا کا تھا نیشنل پارٹی نے بھی اس کیا میں تھا اس پہ. انہوں نے اپنا پیٹیشن واپس لے لیا. اچھا واپس لیا ان لوگوں نے؟ جمعیت نے بھی واپس لیا. ہاں جمعیت ہم کا بھی نے نام. کہا کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جنہوں نے پیٹیشن واپس لی وہ اسمبلی میں جائیں گی، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بلوچستان کا مفاد کا دفاع ہوگا یا پھر پیٹیشن واپس لینے کے بعد پھر یہ خاموش بیٹھیں گے. ہم تو عدالت میں جائیں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پیٹیشن کا ڈرامہ بازی کی تھی انہوں نے واپس لیا تاکہ تھکایا جائے ہمیں. ہمارا زندگی بلوچستان ہے، ہم اپنے خون کے رشتے کو بھی بلوچستان کی مٹی کے لیے قربان کریں گے. ہم آخری حد تک جدوجہد کریں گے. اب ہم انتظار ہے، آپ بھی ان سے پوچھیں کہ نیا قانون کب لا رہے ہیں. اس پرانے قانون جس سے بلوچستان پہ غاصبیت کا ایک قانون بنا ہے اس کو آپ کب ختم کریں گے. اب گیم پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن ہو یا حزب اقتدار ہو، ان کے جو ہے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب قانون کو کیسے بدلیں گے. اپوزیشن لیڈر تو اپوزیشن کا کام ہی نہیں کر رہی ہے، اس کے تو خیر مسئلے مسائل کچھ الگ ہیں. مگر آپ نے ہمایوں عزیز کرد کا نام لیا. اس کے ایک دفعہ اسلام آباد میں اس نے ایک پنجاب کے جو بتہ اس طرح کی کچھ نام لیا، پھر اس کے بعد وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گیا. جی ہاں، ان کو تنگ کیا گیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. اچھا پریشرائز کیا خفیہ اداروں کی طرف سے. جی ہاں، کچھ دن پہلے میں نے ان کے وکیل سے سنا کہ ان کے ریڈ وارنٹ بھی نکلے. مگر ایک اور انٹرویو میں نے سرفراز بگٹی کا سنا تھا، اس دوران میں اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ جب نیشنل پارٹی نے ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اور خیر جان لوگوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے، تو اس کے بعد پھر ایک انٹرویو میں نے اس کا کلپ بھی چلایا تھا کہ سرفراز بگٹی بول رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر عبدالمالک، مولانا ہدایت الرحمان اور وہ کچھ لوگوں کا نام لیا کہ ان سب کو میں نے بلایا ہے، بل پیش کی ہے، ان کے سامنے باتیں کی، پھر جا کے بل منظور ہوا ہے. ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر عبدالمالک لوگوں نے
वॉकआउट किया। और मगर कल मैंने एक यूट्यूब से एक वीडियो देख रहा था, वहाँ डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ये बोल रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे कुछ ठेकेदारों ने ये बिल मंजूर करवाए। अनफॉर्चुनेटली मैं आ गया इस्लामाबाद, तो इन लोगों ने बिल पढ़ा। इन लोगों ने क्या किया, माइंस मिनरल एसोसिएशन ने अपने छोटे कारोबारियों को तहफ़्फ़ुज़ दी, बड़े कारोबारी से कंप्रोमाइज़ की। उन लोगों ने हमारे दोस्तों को कहा कि जी ये बिल ठीक है, आप इसको वोट दे दें। अच्छा, मुझे फ़ोन की उस माइंस मिनरल में एसोसिएशन में कुछ हमारे भी दोस्त थे, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया कि डायरेक्टर इट इज़ ओके। तो जब बिल पास हुआ, मैं जब गया, मैं उधर नहीं था, जब मैं गया और ये क्राइंग शुरू हुई तो फिर मैंने देखा यार इसमें तो बड़े हमने ब्लंडर किए हैं। ये मेक सेंस करता है, क्या है? देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ठेकेदार चलाएं, मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि अगर सियासी कारकुन बचे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, वो अपने पार्टी के इदारों में ये आवाज उठाएं, उनके एहतसाब करें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में है, ठेकेदार हैं या नौकरियां तलाश करने वाले, फिर तो अल्लाह पाक बलूचिस्तान का दिफा करे, या वो लोग दिफा करेंगे इसका कि जो ना ठेकेदारी करते हैं ना कोई जाती मुफाद के पीछे हैं। डॉक्टर साहब के पास अब गेम है, उन्होंने अपना पिटीशन वापस ले लिया है। उनको चाहिए अब वो अपना सिफारिशात अगर उन्होंने पेश की है तो वो भी टेबल कर लें, लोगों को पता चले कौन सिफारिश उन्होंने पेश किया। दूसरा, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जब कमेटी रूम में एक मीटिंग हुई, यानी अजीब बात है, कई लोग बिल्कुल नहीं आए उसमें, जो बड़े बड़े बातें बलूचिस्तान के हुकूक का करते थे। कई लोग आखिर में आए और कुछ लोगों ने किसी के ज़ात पे तनकीद करने के बाद वो छोड़ के चले गए मीटिंग को। साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग भी थे जो एमपी साहिबान हैं, उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में कि इस बिल को फिलहाल छोड़ें ताकि हम इलेक्शन के बाद इसको उठाएंगे। यानी आज इसी बिल को बेच के वो अपने वसाइल में इजाफा करेंगे पीएचडीपी का, और आने वाले कल बलोचों को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये बिल 2025 माइंस एंड मिनरल बिल बड़ा जालिमाना, यानी डबल गेम भी खेलने वाले लोग थे। तो मैंने उनको ये कहा कि हम कौमी हुकूक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, आप लोग कर लें। फिर जब हम अदालत में गए तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं, तो अभी तक फैसला ही नहीं किया है कि वो असेंबली में जाएंगे या वो इस अदालत में रहेंगे। उन्होंने फैसला नहीं किया। हमारा ये फैसला है, क्योंकि हम असेंबली में नहीं है, हम इसको हर फोरम पे जंग लड़ेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर उठाएंगे और हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट तक। इस वक्त ये हो रहा है कि हमें जो कमेटी का बात बताया गया, उसके बाद कमेटी का कोई इस वक्त मतलब नतीजा नहीं निकला है। आप इंसाफ करें कि कल परसों डॉक्टर साहब मिले थे बिलावल से, उनको कह देते कि भाई आप इस कानून को वापस लें, क्योंकि आप अक्सरियत में है, सूबाई हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और उसका इत्यादी नून लीग भी है। मगर मेरा ख्याल ये बात नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ सो कॉल्ड सियासी शख्सियात, इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार, वो आने वाले कल में अपना कोटा ले लेंगे और फिर कोई नया फैसला होगा और हम 5 साल फिर और पीछे होंगे। यहाँ 18वीं तरमीम में मैं भी उस कमेटी में था। हमने बलूचिस्तान को हिस्सेदार बनाया ऑयल एंड गैस का, और बाकी जो वसाइल थे उनको डायरेक्ट बलूचिस्तान के हाथ में दिया गया। मगर यहाँ लग ये रहा है कि इस वक्त सूबाई असेंबली खामोश है और इसी तरीके से अदालत भी तूल दे रहा है। लग ये रहा है शायद 28वीं तरमीम में सूबे के इख्तियारात को वसाइल पे कम करने के बाद फिर अदालत हमारे केस को बाहर कर। बहरहाल हमने अपना कोशिश की, बाकी अगर बलूचिस्तान के अवाम उठेंगे, हम अपना जान अपने आइंदा नस्लों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक तो यह है कि अस्करी क़ुव्वतें हैं जो कि खुफिया अदारे हैं, वो तो कानून और अदालत को भी
اپنی انڈر میں لینا چاہتے ہیں اور لے چکے ہیں ہر چیز ان کی منشا سے ہو رہی ہے. اس سے میں آپ کو پھر پوچھتا ہوں. مگر ایک بات جو آپ نے کی جو واک آؤٹ کا، ایک تو یہ ہے کہ عموماً کچھ جو خود کو قوم پرست پارٹی بولتے ہیں یا کہ قوم دوست پارٹی بولتے ہیں، تو عین وقت پہ جب بلوچستان میں کوئی قومی ایشو ہو، کوئی وسائل کا ایشو ہو، کوئی جس طرح کی بڑی بل پیش کیا جا رہا ہو، تو اس دن یہ لوگ واک آؤٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ حکومت کو ہیلپ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ بل کو پاس کرتا دیکھیے کہ اگر تاکہ ایک میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہو جائے. جی ہاں، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہے میں نے اپنے ایم پی او کو اتنے مہینے کے لیے سسپینڈ کیا، اس کا مطلب اس کا ووٹ کو انہوں نے ایک طرف رکھا اور وہاں راستہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا حکومت ہے. آج میں کسی سیاسی کارکن سے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلوچستان کے ساتھ ہمدردی اور دلچسپی نہیں ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سے دلچسپی رکھتا ہے، نون لیگ لاہور اور اسلام آباد سے دلچسپی رکھتا ہے، پیپلز پارٹی کراچی اور اسلام آباد سے لگتا ہے. بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتا ہے. کبھی مری میں معاہدہ کرتے ہیں، کبھی سرینا ہوٹل اور گردنوا میں فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو واک آؤٹ کرنا ہے، کیا جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہاں تھے پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن بیٹھے؟ وہ تو خاموش تھے. اگر یہ آواز اٹھایا نہیں جاتا تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے کام معاملات کیے. اس وقت بھی خاموشی یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی پی پہ ہاتھ صاف کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ بلوچستان کے کس حق کا دفاع یا حکومتی جو پارٹیاں ہیں یا حکومت سے باہر سو کالڈ نورا کشتی والے اپوزیشن والے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تک یہ خاموش ہوں گے کہ 28ویں ترمیم پاس ہو یا پھر پی ایچ ڈی پی پاس کرنے کے بعد پھر خاموشی ہو جائے گی. کیا آپ نے کبھی اس بل کے حق میں کسی بند کمرے کی اجلاس میں شرکت کی ہے؟ جناب 2 میٹنگیں ہوئیں. ایک یہ میٹنگ ہوا کہ اس بل کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ کامن گراؤنڈ اسمبلی کا کمیٹی روم ہے، اس میں ہم گئے دونوں میٹنگوں میں. ہم نے پہلے میٹنگ میں یہ طے کیا، اب تاریخیں مجھے یاد نہیں ہے، کہ اس کو واپس اسمبلی میں لایا جائے، اور یہ طے ہوا اور ایک باقاعدہ قرارداد پاس ہوا. اب واپس بال حکومت اور اپوزیشن کے جو ہے گراؤنڈ میں. دوسرا میٹنگ یہ ہوا کہ آپ تجاویز دیں، اس میں بھی میں گیا، میرے ساتھ میرے کمیٹی کے ممبر بیرسٹر اقبال خان کاکڑ اور سید اختر شاہ صاحب میرے ساتھ گئے. ہم نے ان کو یہ کہا کہ کیا یہ کمیٹی قانونی ہے یا ایسے گفتگو کریں گے. وہاں گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس قسم کا باضابطہ قانونی کمیٹی نہیں ہوئی جس میں اگر ہم چاہیں ہم اپنا جا کے تجاویز دیں یا اپنے سفارشات دیں. اس لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم سفارشات اس وقت دیں گے جب پتہ چلے کہ ہم کسی کمیٹی میں بیٹھے، اس کا یہ قانونی حیثیت ہے، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور حکومتی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا، تو غیر سنجیدگی یہاں لگا. گفتگو کرنے کے بعد یہ بتایا جائے کہ فلان پولیٹیکل پارٹی نے یا میں نے یا میرے ساتھیوں نے یہ تجاویز دی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ قانون پاس کیا. ہم نے اس لیے اس سے ہم باہر نکلے، اور اس وقت ہم صرف اور صرف ہائی کورٹ کے دروازے کو کٹکھٹا رہے ہیں. اب پتہ نہیں کہ منصف وقت کتنا سنجیدہ آئندہ نسلوں کے ساتھ. ہم سب اس وقت تاریخ کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے. تو پاکستانی عدالتیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سارے عسکری قوتوں کے تابع ہیں، مرضی فیصلے سارے وہیں سے ہوتے ہیں، تو آپ کا ایک اچھا ایسا ایکسپیرینس رہا ہے اس دور میں بھی کہ جو بلوچ نیشنلزم یا کہ اصلی روپ میں تو وہاں کام کر رہے تھے. آج تو فیک سردار، فیک لیڈر سارے اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرینا ہوٹل کے پیداوار ہیں اور واقعی ہیں. تو اس دور میں کہ ہر چیز عسکری قوتوں کے ہاتھوں میں، تو آپ کو ان عدالتوں سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں. 2018 میں ایک الیکشن ہوا اور اس میں NA 265 میں کینڈیڈیٹ تھا، اور اس بات کو الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ جعلی الیکشن کرایا گیا. وہ پی ٹی آئی کا ایک شخص ہے جو اس وقت شاید پاکستان سے باہر ہے. اس کے بعد ایک درخواست سٹے پہ 9 سال چلا.
یعنی میں 9 سال اس اسمبلی کے 2 دفعہ ختم ہونے کے بعد بھی میں جاتا رہا تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے، بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچ قومی وطن کے سرزمین کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے عدالت کے راستے بھی بند ہیں، مگر ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں، اسی لیے کہ 9 سال میں پیشیاں بھگتتا رہا. 9 سال کے بعد پھر پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنا اسٹے کی درخواست واپس لی اور کیس ہمارا انجام پہ پہنچا. آج میں عدالت کے دروازے پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی سائل اور وسائل قومی حقوق کا بات کرتے ہیں، پتہ چلے کہ وہ اپنے پارلیمانی کتنے ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں اور عدالت سے کیوں وہ آؤٹ ہو گئے، تاکہ تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ بنے کہ ریاست پاکستان کی عدالت نے بلوچستان کے لوگوں کو کیا ریلیف دی، اور اس وقت کے پولیٹیکل پارٹیاں جو سرینا پروجیکٹ کے تحت چل رہے تھے انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنا کیا کردار ادا کیا. اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو یقیناً کوئی نتیجہ ایسا نہیں نکلے گا، اور لوگ آئندہ مجھ سے یا آپ سے سوال کریں گے کہ اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہوا، تو ہم اس وقت یہ کہیں گے ہم نے عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا تھا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. آپ اس بل کے مخالف ہیں، تو آپ کیا اس بل کی منسوخی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس میں کچھ ترمیم لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو اختیار ہے اس کو بلوچستان میں رکھا جائے، اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہو تاکہ یہاں کی ترقی اور خوشحالی ہو. یہ بلوچستان کے اختیار ہو، مگر اس حکومت کا نہیں ہو کہ جس کو کوئی ریاستی ادارے کا ایک طاقتور تشکیل دیتا ہے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس بل کو ختم کیا جائے اور اثر نو بلوچستان کے حقوق کا دفاع کیا جائے. آرٹیکل 172 اس کے سب آرٹیکل 2 جو بلوچستان یا کسی بھی صوبے کے وسائل اور اس پہ اختیار کا بات کرتا ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بلوچستان کے پاس واپس ہو. جس طریقے سے گیس کو چوری کیا گیا، ریکو دیکھ سائیں تک سو کالڈ سی پیک گیم چینجر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ روکا جائے، عوامی طاقت سے ہو، عدالت کے راستے سے ہو، اس کو روکنے کا ہم کوشش کریں. ہمارے پاس اتنا اختیار اور طاقت ہے کہ عدالت میں گئے، آنے والے کل فیصلہ کرے گا کون لوگ سہولت کار تھے اور کون اپنے صوبے کے حقوق کا دفاع کر رہے تھے. کل اگر حکومت آپ کو اس حوالے سے کوئی کردار دے تو کیا آپ قبول کریں گے اس منصوبے کے حوالے سے؟ میں نے ایک بات اپنے ہمارے جو کور کمیٹی ہے ان کو یہ کہا کہ ہم اگر بلوچستان کو بغیر ایک خون ریزی اور تنازع کے اس کے اختیارات دلائیں تو اس میں ہم کسی کامن گراؤنڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس پہ بات چیت ہو سکتا ہے. تو آپ بول رہے ہیں کہ ایک ایسی بل ہونا چاہیے کہ جو بلوچستان کے اپنی ہی اختیارات ہوں بلوچستان کے، اور اس کے ریونیو بلوچستان پہ جنریٹ ہوئے، تو 18ویں ترمیم کے بعد کیا فائدہ ملا بلوچستان کو؟ دیکھیں، جس بلوچستان کو ریاست نے ایک کمشنر کے ذریعے 25 سال چلایا، اس کے بعد 10 سال ضیاء الحق نے بھی آئین کو معطل کر کے اپنا وقت گزارا، ساتھ ساتھ 8-9 سال جنرل مشرف نے بھی گزارا. یقیناً وہ لوگ اختیار نہیں دینا چاہتے بلوچستان کو، اور اس کے پسماندگی کا تعبیر الٹ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. کبھی اس کو طبقاتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں مڈل کلاس کا معاملہ ہو، کبھی اس کو سرداروں پہ ڈالتے ہیں، کبھی فتنۃ الہند پہ ڈالتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے بلوچستان کے لوگ آگے جائیں اور ترقی کریں، خوشحالی ہو. مگر ہم ایز اے سیاسی کارکن، بلوچستان سن آف سوائل، ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہر ذرے کا. ہم اپنا آواز اسی طریقے سے اٹھاتے جائیں گے، سیاسی کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل کے ترقی کا جو ضمانت ہے وہ ہمارے وسائل ہیں. اس کے لیے ہم ایک سیاسی پرام جنگ لڑ رہے ہیں. یقیناً جن کو مجبور کر کے ریاست نے پہاڑوں میں بھیجا ہے وہ اپنا ان کا راستہ ہے، ہمارا ایک سیاسی راستہ ہے. ہم قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے، قانون کے ذریعے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اس میں کامیابی ناکامیابی اور کامیابی کا گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اپنا وقت، اپنی زندگی اور اپنے وسائل آئندہ نسلوں کی خوشحالی کے لیے خرچ کریں.
ہم ان سے جو بھی ہیں جو قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، سائر وسائل کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے کبھی بھی یہ سوال نہیں پوچھا، اور نہ ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے ہو، الگ ہونے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو. تو وہی وعدے، وہی قول و قرار جو ان لوگوں نے کیے ہیں، ہم صرف ان سے وہی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی شناخت بچانے کے لیے آپ اپنی وسائل کے نام پہ بلوچستان اسمبلی تک آئے، اور اسمبلی ابھی آپ لوگوں پر حاوی ہو گیا. کیا آپ کھل کر نام لے سکتے ہیں کسی پارٹی کا یا شخصیت کا کہ اس بل کے پاس ہونے سے کس کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جن پارٹیوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ایس ڈی پی پہ ہاتھ اپنے صاف کیے ہیں، تو ان پارٹیوں کی لسٹ آپ دیکھ لیں کون کون ہے. اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کا کیا ری ایکشن تھا جب یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 پاس ہوا؟ خاموش تھے، چپ تھے. جب احتجاج ہوا، آواز اٹھا، تو ان کے یقیناً جو بچے کچھ سیاسی کارکن ہیں ان کے اداروں میں، انہوں نے پوچھا ہوگا ان سے. تو آپ لسٹ دیکھ لیں کون سا پارٹی اس وقت اپوزیشن میں، ان سے پوچھ لیں آپ. جو ان لوگوں نے واک آؤٹ کیا تھا، پھر پٹیشن دائر کی، پٹیشن بھی واپس لیا، تو ان کے پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پس پردہ یہ کہ یہ ریاست اور اس کے اداروں کا سہولت کار ہے. اب بلوچستان کے ایسے سیاسی پارٹیاں ہیں جو آستین کے سام کے کردار ادا کر رہے ہیں. یہ جعلی واک آؤٹ، اور پھر میں نے اس وقت کہا کہ کچھ لوگوں نے ٹوٹل پورا کیا ہے، پیٹیشن دائر کرنے کے بعد انہوں نے پھر واپس لیا، وہی ٹوٹل والا واپس ہے. لوگوں کو تھکا رہے ہیں، لوگوں کو اس تمام جدوجہد سے بور کر رہے ہیں. یقیناً جو سنجیدہ سیاسی لوگ ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ بور ہوں گے، مگر یہ ان کا کوشش اس طریقے سے رہا ہے. ابھی تو ایک ایسا دور آیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے تھا کہ آپ اس طرف ہو جاؤ اور اس طرف ہو جاؤ، دونوں طرف سے بازی کھیلو. لو ابھی تو یا تو بلوچ کا بن جاؤ یا تو اسٹیبلشمنٹ کا بن جاؤ. ابھی تو کیونکہ جی پہلے تو سرکار کے پاس شاید آپشن نہیں تھا کہ ان لوگوں کو لے آتا کہ لائے تھے، مگر ابھی تو سرفراز جیسے لوگ یا ایسے لوگ ہیں جن کو بات کر حلف لینا نہیں آتا اسمبلی میں. آپ تو دیکھ رہے ہیں ان کو کہ وہ صرف جی مذمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف جو سگنیچر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا پاسیبلٹی ہے کہ ان کو دوبارہ پھر موقع ملے یا اقتدار ملے؟ دیکھیں، ایک سیاسی قومی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہاں ایک انتشار کا سما پیدا کیا گیا ہے. اس کو آپ فرقے واریت کے بنیاد پہ کہیں، کچھ قبائلی جعلی تنازعات ریاست نے کریٹ کیے اور ان کو سرپرستی کر رہے ہیں. پھر فارم 47 نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی فیسیلیٹیٹ کی اپنے سہولت کار ٹاؤٹس کو اسمبلی میں بٹھانے کے لیے. مثلا میں آپ کو بات پہلے بھی میں نے کہا ہے، پھر کہوں گا کہ میرے پاس خود ایاز صادق جو اس وقت اسپیکر ہے، اس نے کہا ہم نے اوپر بات کی ہے. میں نے کہا آپ بات کر لیں، میں دروازے کھٹکھٹانے میں کوئی شرم نہیں ہے، کسی بلوچ کسی پشتون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مگر اوپر آپ نے بات کی تو اپنے معاملات آگے بڑھائیں. اب جن کا بات اوپر ہوتا ہے اور عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ لگائیں ان کے لیے کون سا سودا لگانا مشکل ہے. کیونکہ پھر فارم 47 کے تحت وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر اگلے الیکشن میں تھوڑا سا چہرے بدلیں گے. جیسے 2013 میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام چینلز نے، نیشنل چینلز نے کہا کہ یہ نیشنل قیادت ہے بلوچستان میں، قومی قیادت ہے. اس کے بعد ڈی ایچ اے ایکٹ پاس ہوا اور گوادر جو سرمائی دارالخلافہ کرا دیا نواب اسلم نے، اس کو واپس پورے دفتر کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی گئی. آج بھی اسی طریقے کا ہے. شاید اگر یہ سہولت کار بلوچ پشتونوں میں زندہ رہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ کامنر ایک دفعہ اٹھے، اپنے آئندہ کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے عزت کا دفاع، اپنے ناموس، اپنے وطن کا. یہ جو سو کالڈ معتبرین ہے، یہ معتبرین بھی اب فارم 47 کے تحت پیدا ہو رہے ہیں. اب جہاں سو کالڈ معتبرین ہو تو پھر وہاں پھر عوامی رائے کو، عام آدمی کو آپ نے اپروچ کرنا ہوگا، تاکہ یہ جو اکا دکا لوگ ہر ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو عوامی طاقت کے ذریعے ان کے کو بہا کے لے جایا جائے اور اپنے قومی حقوق کا دفاع کیا جائے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. عوام کا بھی اعتبار اٹھ چکا ہے ان سے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات آپ نے کی، وجہ فرمایا آپ نے کہ سیاسی انتشار کی طرف لے جائے، بلکہ سیاسی انتشار ہے.
سیاسی پارٹیاں غیر فعال ہیں, سیاسی انتشار ہے. آپ لوگ خاص کر آپ جدوجہد کر رہے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی کہا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاز ہیں ان کے ورکروں یا عہدیداروں کو چاہیے کہ احتساب ہونا چاہیے. تو آپ کس طرح اس سیاسی انتشار کے دور میں سیاسی پارٹیاں جو غیر فعال ہیں تو ان کو پولیٹیسائز کریں گے پھر سے؟ دیکھیں کچھ پارٹیاں تو اس بنیاد پہ بنائے گئے ہیں کہ انہوں نے قومی سماج کو توڑ پھوڑ کا شکار بنایا. 1.5 انچ کے نہیں انچ کے پارٹیاں بنے ہیں. اب جب وہ پارٹیاں بنے ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنا توڑ پھوڑ انہوں نے کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عام آدمی جب اٹھے گا یہ پولیٹیکل پارٹی اپنا موت خود مریں گے, اور ایک قومی جدوجہد, ایک قومی سیاسی آواز اٹھے گا جو ایسے لوگوں کو جو آئسولیٹ کرنے کی طرف اپنا کردار ادا کرے گا. تو یہی راستہ ہے کہ عام آدمی اٹھے اور اپنے حق کا دفاع کرے. ایک اور سوال ہے ان سے ہٹ کر. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا آپ, اور آپ نے پریس کانفرنس کے دوران میں بھی کہا تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے بلڈنگ کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں سامنے. ابھی بلوچستان میں ایسے بھی 90s کے دہائی میں جب بی ایم سی کے ہاسٹل کو جب آ کر ان لوگوں نے چیک کیا تو اس دوران ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا کنڈیشن ایسا ہے کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے, تھوڑا سا میں زلزلے کا جھٹکا آ جائے گر جائے گا وہ بھی ہو, اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتی. تو بلوچستان اسمبلی میں کیا اس کا کیا بلڈنگ خراب ہے یا فالٹ ہے اس میں, یا کس وجہ سے اس کو گرا کر نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے جہاں تک ہم نے اپنے پیٹیشن میں نے دائر کیا ہائی کورٹ میں, اس کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ پورا دنیا آج تیسری جنگ عظیم کے دانے پہ ہے, اور دنیا کے جو باشعور لوگ ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا وہ آسٹریلٹی میجرز لے رہے ہیں, اپنے فضول خرچیوں کو کم کر رہے ہیں. ایک طرف تو دنیا اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ بلوچستان اس وقت بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے. یونیورسٹیوں میں بسیں نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ان کے پاس فیس نہیں ہے, ہاسٹلز نہیں ہیں, پروجیکٹس جو یونیورسٹیوں میں ہیں ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہا ہے. آپ خاران میں جائیں دیکھیں کہ وہاں اسٹوڈنٹ جو پڑھنے جاتے ہیں ان کے پاس ہاسٹل کا جو فیسلٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے کیچ یونیورسٹی میں, ہاسپٹلز مکران میں, فرسٹ ایڈ نہیں ہے. مسلنگ میں نہیں, ہاسپٹل نہیں ہے. تو پھر اس کے جگہ پہ آپ ایک بلڈنگ جو اگلے باقاعدہ ایک رپورٹ ہے اگلے 50 سال تک یہ چل سکتا ہے, اس کو گرا کے نیا بلڈنگ کس کے لیے بنا رہے؟ وہ جو ڈی ایچ اے ایکٹ کو 2013 میں انہوں نے پاس کیا, یا وہ جنہوں نے گوادر کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا اس کے لیے بلڈنگ بنا رہے, یا جنہوں نے بلوچستان کے وسائل کو بیچا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 5 ارب روپے میں نیا بلڈنگ بنے گا, یہ 10-20 ارب تک جائے گا, کرپٹ سماج ہے. تو جب آپ کے یونیورسٹی اور ان کو آپ آئندہ نسلوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو ایک ایسے ادارے کو جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو توڑ کے, اور یہاں تک بات ہوئی ہے کہ کسی کے ساتھ بات کرنا ہو تو ایک کونے میں ہمیں جگہ نہیں ملتا ہے, تو 2-4 کمرے اور بنا لیتے, کیا فرق پڑتا. لیکن میں نے اس لیے اس کو چیلنج کیا کہ بلوچستان اس وقت معاشی بحران ہے اور ہمارے تعلیمی ادارے بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. یہ فنڈ, یہ پیسے جو ایک بلڈنگ بنانے میں آپ خرچ کریں گے, اس پیسوں کو یونیورسٹیوں کی طرف لے جائیں تاکہ ہمارا آئندہ نسل کہیں نہ کہیں ان کو ایک بہتر سہولت ملے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے ہم نے اس کیس کو بھی چیلنج کیا. اب یہ اگست تک سٹے ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اس میں آج کا جو چیف جسٹس ہے یا آج میں جو عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بلوچستان کی مفاد کو ترجیح دیں گے یا آنے والے اپنے کسی نہ کسی ملازمت کو آنے والے دنوں میں وہ ترجیح دیں گے. آپ کو آخری سوال کہ ایک بار پہلے آپ نے جو بات کی کہ پبلکلی یعنی کہ عوامی طاقت سے ہم یہ پارٹیوں کو ان کو احتساب ہونی چاہیے کہ ان کو رخ سیدھا کرنا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی ملاقاتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں, جو وسائل کی بات کر رہا ہوں, جو ملاقاتیں بند کمروں میں یا باہر ہوئے ہیں, ان کو
پبلک ہونا چاہیے یا نہیں, عوام کے سامنے لانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میں اس ایکٹ کا بات کا ابتدا کروں گا کہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے تجاویز دیے اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں ایمنڈ کرنے کے لیے, صوبے کے اختیارات کو بحال کرنے کے لیے, وہ اس وقت بند کمروں کے بجائے اس کو ایک دفعہ پبلک کریں, اس کے بعد اس کو ٹیبل کریں, پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا پولیٹیکل پارٹی کس کے ساتھ کھڑا ہے. جی منتوار ہیں, بہت بہت شکریہ نواب زردار صاحب منتوار ہو کہ جائے, آپ نے دعا وقت کریں. دیا. تھینک یو سو سفر مچ. بخیر.